وہ جو عاشق ہیں لیلا مجنوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیلا کے شہر پہنچا. کہا لیلا کا گھر کہاں ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا مجنوں. تو مجنوں ہو اور ہم سے پوچھ رہے ہو؟ کیسا مجنوں ہے یہ جسے لیلا کا گھر نہیں پتا؟ پہنچ گیا بہرحال، دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون ہو؟ کہا میں مجنوں. کہا ابھی تک میں ہو؟ پھر کئی عرصے کے بعد آیا. کہا کون؟ کہا تم. یعنی یہاں وجود فنا کرنا پڑتا ہے. یہ فنا ہوگا تو پھر کچھ نظر آئے گا. لیکن جس وجود میں ہو، جو خود گم شدہ ہو، وہ کسی اور کو کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ یوسف زہرا کہاں نظر آئے گا؟ کہ جب میں تو اپنے باطن میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو پاتا، اپنی خواہشات کو پاتا. عزیزان محترم، جب تک انسان فنا ہونے کی طرف نہ بڑھے، اب ظاہر ہے یہ بدن تو فنا ہونے سے رہا، ابھی اس کو آپ کہاں فنا کریں؟ ہماری گفتگو باطن پر ہے. رشد باطن دیتا ہے، کمال باطن. سامنے تو کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی بھی شخص ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، باطن کیسا ہے؟ ایک شخص تھا جرمنی میں، فلسفی کی بک کے اندر اس کو لکھا گیا، برا نہیں ہے، بہرحال باطن کی گفتگو آئی ہے تو باطن تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس کو بہت شوق تھا روحانیت، اسپرچولیٹی کا. اس کا بھائی کہیں گیا ہوا تھا کسی جگہ، واپس آیا، اس نے دیکھا کہ بڑے کمال پہ پہنچ گیا ہے، اس کے اندر تو فرق آ گیا ہے، اس کی عبادتیں ہیں. تو پوچھا کیسے پہنچے؟ کہتا ہے اس پہنچنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے، اور بغیر مرشد کے آدمی نہیں پہنچ سکتا. تو رسول اللہ کہاں وغیرہ یہاں نہیں ملے گا، اس طرف کہیں. تو کہتے ہیں وہ ترکی کی سائڈ پہ کہیں چلا گیا، اسے پتہ چلا تھا کہ فلانی جگہ ہے، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. اسے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھو، انتظار کرو. شام آئی، کھانا کھلایا، وہیں بیٹھا گئے. سنا ملنا ہے، کہا بھائی ابھی انتظار کرو. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. کہا کہ میں بڑی دور سے ملنے آیا ہوں. کہا انتظار کرو. کئی دن تک بیٹھا رہا کہ وہ استاد بھی جانتا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ حصول کے لیے آیا ہے یا نہیں. بٹھائے رکھا. 6 مہینے کے بعد اس کے غلام نے کہا کہ فلانی جگہ استاد نے گفتگو کرنی ہے اور تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ پانی کا گلاس پکڑ کے کھڑا ہونا ہے. جب وہ پانی مانگے گفتگو کے درمیان پانی دے دینا. 6 مہینے بعد اس کو ایک موقع ملا کہ میں اس ہستی کو دیکھوں گا اور پانی پکڑوں گا. بڑا خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا. گفتگو کے درمیان میں انہوں نے اشارہ کیا، اس نے گلاس یوں کیا، گلاس ٹلٹ ہو گیا، پانی گرا. جیسے ہی پانی نیچے گرا اس نے دیکھا کہ یہ کہیں بیابان میں پڑا ہوا ہے. باطن میں چلا گیا، دیکھا کہ بیابان ہے. اب پریشان ہے کہ میں کہاں آ گیا. اس نے دیکھا کہیں سڑک جا رہی ہے، ایک جگہ پہنچا تو ایک شہر سا تھا، وہاں اس کو پتہ نہیں ہے. بہرحال ایک دکان والے سے بات کی. اس نے بولا میرے پاس رہو، دھوبی کی دکان تھی، کام کرو، یہیں اوپر جگہ ہے، یہیں سو جایا کرو. بہرحال وہ کرتا رہا، صبح سوتا. اس نے رات کو ایک دن دیکھا کہ کوئی جلوس سا سڑکوں میں نکلا ہے، وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کس طرح ہیں. اسی کے درمیان میں اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑ گئی، بس پڑ گئی. تو وہیں پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. صبح اپنے مالک سے کہا. اس نے بولا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہاں کا جو بہت بڑا قاضی ہے وہ اس کی بیٹی ہے، وہاں کہاں ہماری رسائی ہے. کہا نہیں میں تو جاؤں گا. کہا جاؤ. کئی عرصے جاتا رہا. بہرحال تنگ آ کر قاضی نے ایک شرط پر اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دیا. کہا کہ جھوٹ
نہیں بولو گے. بس کہا بس جھوٹ. کہا شادی ہو گئی, زندگی گزرنے لگی. ایک دن اپنی فیملی کے پاس ساتھ کسی باغ میں گیا ہوا تھا, تو وہاں دیکھا باغ میں سے سیب درخت سے گرا, اس نے اٹھایا اور کھا لیا. تو اس کی زوجہ نے کہا یہ سیب تم نے کس کی اجازت سے کھایا, مگر تم اس کے مالک تھے. اس بات پر وہ چلی گئی. کہا تم نے حرام لیا, تم نے پوچھا نہیں کسی سے. بہت محنتیں کی, بہت زمان کی, پھر واپس آئی. کہا یہ اب آخری موقع ہے. پھر ایک دن کام سے تھکا آ رہا گھر آیا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تھکا ہوا تھا, اس نے بولا کہ گھر میں, کہ ابھی بولا بھی گھر پہ نہیں ہو. بس یہ بول دیا. دیکھا بیوی نے دوبارہ کپڑے وپڑے باندھے اور کہا کہاں. کہا میں نے کہا تھا نا اب جھوٹ نہیں بولنا. یہ گیا, یہ پھر واپس گیا. قاضی نے کہا اب اس کو اٹھا کے شہر سے باہر پھینک. اس کے بندوں نے آیا, اس کو اٹھا کے پھینکا. جیسے ہی پھینکا یہ وہیں کھڑا ہوا تھا. باطن. استاد نے تھوڑی دیر میں اس کے باطن کو دکھا دیا کہ ایک جھوٹ رک نہیں پاتا زندگی میں, اور کمال چاہتے ہو. ہم اپنی زندگی میں متوجہ ہو جاتے. کوئی اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ تسبیحیں پکڑ کے بیٹھ جائیں, آپ 40 دن کے چلے کاٹ لیں. یہ روزمرہ کی زندگی, یہ چیک اور بیلنس ہے. یہی باطن کو بنا رہا ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, عالم برزخ الگ جگہ نہیں ہے, یہی ہمارے پاس ہے, ہمارے ساتھ ہے. جتنا ہم اپنے اس باطن کی تربیت کریں گے اتنا ہی ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. فطرت انسان ہمیشہ, جو چیزیں انسان کی فطرت میں بھوک, انسان کی فطرت میں پیاس, یہ ساری چیز فطرت نہیں. لیکن کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, یہ کون بتائے گا؟ وہ جو خالق ہے. انسان ہر چیز کی طرف کھنچے گا. اسی طرح انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ خود غرضی ہے, خود پسندی ہے, اقتدار طلبگی ہے. اپنے آپ کو, اس کو قدرت چاہیے, کرسی چاہیے. پہلا قتل روئے زمین پر اقتدار کی وجہ سے ہوا. حضرت حابیل کو قابیل نے کیوں قتل کیا؟ کیونکہ خدا نے انتخاب کر لیا تھا, اور وہاں شیطان نے ورگلایا. پہلا قتل اقتدار پہ, خود پسندی پہ. میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ پہلا قتل. دفنانا بھی نہیں آتا تھا. کئی عرصے تک اپنے بھائی کے بدن کو لے کر چلتے رہے. خدا نے کوے کو بھیجا اور اس نے ایک کو مار کر قبر کھودنا سکھایا. یہ فطرت میں ہے, اسے کون ٹیون کرے گا؟ آج ہماری زندگی میں حسد, خود پسندی, ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھتر سمجھنا, اسی وجہ سے تو آج مشکلات ہیں. خود امام کیوں نہیں آتے؟ خود امام کہاں ہے؟ میں اپنی ذات سے باہر ہی نہیں آ رہا. حضرت یوسف کے بھائی نبی کی اولاد ہے, مگر خود پسندی, اقتدار طلبگی کیا کیا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. کیوں؟ کیونکہ والد حضرت یوسف سے پیار زیادہ کرتے ہیں. وہ خدا کا نمائندہ ہے, خدا کا ولی ہے, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت قلیل سی رقم کے لیے بیچ دیا. کتنے؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ کتنا ہے یہ؟ کہا 20 درہم میں حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا. 20 درہم. مگر خدا نے اسی یوسف کو عزیز مصر بنا دیا. لیکن فطرت یہی ہے, یہی انسان کو تباہ کرتی ہے.
ولایت کے مقابلے میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ یہ ہے خود پسندی.